السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور دوستو کولج عثمان کی آنے والی قسط کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے اور کیا ہی شاندار اور اعلیٰ قسم کا ٹریلر آیا ہے جس میں عثمان غازی ایک بار پھر اپنے پورے خاندان اور قبیلے سمیت مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہونے جا رہے ہیں اور اس بار انہیں مکمل طور پر شکست فاش ہونے جا رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک خاتون کے ذریعے جو منگول شہزادی ہے اور جس کی آمد آنے والی قسط میں ہونے جا رہی ہے۔ دوسرے ٹریلر میں جو جھلکیاں دکھائی گئی ہیں ان میں اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ ہیں اولوگان اور صوفیہ کا گرفتار ہو جانا اور اس کے علاوہ عثمان غازی کے قبیلے پر یعنی خفیہ قبیلے پر منگولوں کا دھاوا بولا جانا، عثمان غازی اور منگولوں کی شہنشاہ کی بیٹی کے درمیان ملاقات ہونا، عثمان کا اپنی بیٹی کے لیے پیش کی جانے والے رشتے یا پیشکش کو رد کر دینا اور پھر سرنگ کے اندر عثمان غازی کے خلاف عظیم الشان منصوبہ تیار کرنا یا گھات لگانا اور عثمان غازی کا اپنے سپاہیوں سمیت اس میں پھنس جانا۔ اس کے علاوہ صوفیہ کا رہا ہو جانا اور بالا خاتون کا گرفتار ہو جانا وغیرہ بھی اس قسط کا اہم واقعہ ہے۔ یہ ہیں وہ شاندار اور بہترین اور عظیم الشان واقعات جو ہمیں آنے والی قسط میں نظر آنے والے ہیں اور اس قسط میں بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ کی امیدوں کے برخلاف ہوگا اور عثمان غازی کو جہاں بہت ساری چوٹیں پہنچے گی اور جہاں بہت سارے نقصان پہنچیں گے وہیں عثمان غازی پلٹ کر وار کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور یہ وار بھی کچھ کم یا ہلکا پھلکا نہیں ہوگا بلکہ اچھا خاصا مضبوط اور بھاری قسم کا ہوگا۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں اولوگان کی گرفتاری سے اور صوفیہ کی گرفتاری سے، جس میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اولوگان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے اس خطے سے یعنی عثمان غازی کے خطے سے جلا وطن کیا جا رہا ہے اور اسے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ مگر جیسا کہ پہلے ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اولوگان آزاد نظر آ رہا ہے اور وہ ترکمان قبائل کو تباہ و برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منگول شہزادی نے آ کر عثمان غازی اور اولوگان کے درمیان ہونے والی اس لڑائی کو روک دیا اور نہ صرف روکا بلکہ اس نے عثمان غازی کو بھی ٹھیک ٹھاک باتیں سنائیں اور دھمکیاں شمکیاں دیں اور پھر اس کے بعد قبیلے میں آ کر ملاقات اور بات چیت کی دعوت بھی دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اولوگان کو بھی ٹھیک ٹھاک سنائیں اور پھر اسے بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا اور پھر اسے گرفتار کر کے قبیلے تک لے جایا گیا جہاں اسے قفس میں ڈال دیا گیا۔ اور اولوگان کا قصور کیا ہے یعنی اسے گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولوگان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ عثمان غازی کو گرفتار کر کے اولجائتو خان کی خدمت میں پیش کریں، مگر اس سے پہلے ہی عثمان غازی راستے میں فرار ہو گئے اور اس کے بعد نہ وہ گرفتار ہوئے اور نہ ہی انہیں ختم کیا جا سکا بلکہ انہوں نے اولوگان کی مدد کے لیے آنے والے عظیم الشان لشکر کو بھی مٹا دیا۔ لہٰذا یہ ایسے جرائم تھے جن کی وجہ سے اسے گرفتار کر دیا گیا اور اب اسے اولجائتو خان کے پاس بھیجا جا رہا ہے تاکہ اسے ان تمام جرائم کی قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رہے گی بلکہ جب اولوگان قبیلے سے روانہ ہوگا تو راستے میں فرار بھی ہو جائے گا یا پھر کسی نہ کسی وجہ سے اسے رہا کر دیا جائے گا اور پھر یہ ترکمان قبائل کو تباہ و برباد کرتا ہوا نظر آئے گا اور ان کا خاتمہ کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ تو یہ ہے اولوگان کی کہانی کہ اسے کیوں گرفتار کیا گیا اور پھر اسے زندان میں کیوں ڈالا گیا اور پھر وہ کس طرح آزاد ہو گیا اور کیوں قبائل کو تباہ و برباد کرنے کا حکم جاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے قسط کا دوسرا اہم ترین واقعہ بلکہ سب سے زیادہ اہم ترین واقعہ ہے عثمان غازی کے خفیہ قبیلے پر منگولوں کی جانب سے دھاوا بول دینا اور قبیلے کو تباہ و برباد کر دینا اور قبیلے میں موجود افراد کو یا تو گرفتار کر لینا یا پھر انہیں تلوار کے گھاٹ اتار دینا۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان غازی کی بہویں کہاں گئیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عثمان غازی کی بیگم بالا خاتون کہاں ہیں اور انہوں نے حملے کا دفاع درست طور پر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ جب بھی کوئی نئے کردار آتا ہے تو اسے یا اس کی طاقت کو دکھانے کے لیے کچھ ایسے واقعات پیش کیے جاتے ہیں جو اس کی طاقت، ہمت اور انٹیلیجنس کے نظام اور اس طرح کی دیگر چیزیں ظاہر کرنے کے لیے پیش کی جاتا ہے تاکہ اس کے کردار کو مضبوط سے مضبوط تر دکھایا جا سکے اور یہی کچھ آنے والی منگول شہزادی کے کردار کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جس خفیہ قبیلے تک نہ منگول پہنچ پائے اور نہ ہی بازنطینی پہنچ پائے بلکہ گزشتہ قسط میں تو حلیمہ بھی اس قبیلے کا راستہ نہیں جان پائی اور راستے میں بھٹکتی رہ گئی، یہاں تک کہ سپاہی آئے اور اسے اپنے ساتھ قبیلے لے کر آئے۔ تو اس قبیلے کا اس خاتون نے نہ صرف آتے ہی پتہ لگا لیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پر حملہ بھی کیا اور اسے تباہ و برباد بھی کر دیا۔ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں گھولفیرا لڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اور منگولوں کو تیروں سے روکنے کی کوشش کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ان کے بیک پہ حلیمہ ڈرے ہوئے انداز میں کھڑی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے
تو یہ منظر قبیلے پر ہونے والے حملے کے وقت کا ہے اور خواتین دفاعی انداز میں لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ منگول اپنی پوری طاقت سے حملہ کریں گے، لہٰذا یہ چھوٹا سا قبیلہ اور چند گنے چنے افراد ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے اور یہ لوگ ڈھیر ہو جائیں گے، اور ہولو فرا خاتون وغیرہ تو شاید فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گی، مگر فاطمہ فرار ہونے میں ناکام رہیں گی اور ایسان بیکے کی تلوار کے نشانے پر آ جائیں گی۔ اور دوسرے ٹریلر کے ایک منظر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان غازی اور اورہان جب وہاں پہنچ رہے ہیں تو اورہان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دیر ہو گئی ہے یا ہم وقت پر نہیں پہنچ پائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ منگول ان سے پہلے ہی حملہ آور ہو چکے تھے اور فاطمہ کو بھی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے، لہٰذا اب عثمان غازی اپنی بیٹی کی واپسی کی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسان بیکے نے یہ حملہ تب کیا ہے جب عثمان غازی نے اس کی پیشکش کو ٹھکرایا ہے، یعنی وہ پیشکش جو اس نے عثمان غازی کے سامنے رکھی کہ یا تو ٹیکس ادا کرو یا پھر اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دو، اور ظاہر ہے کہ عثمان غازی نے دونوں پیشکشیں ٹھکرا دیں، اور پھر اس کے بعد ایسان بیکے نے اپنا انٹیلیجنس نظام استعمال کیا اور پھر اپنی طاقت کو حرکت میں لایا اور قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا اور فاطمہ کو بھی اغوا کر لیا۔ اور یہ کتنی ہمت کی بات ہے کہ عثمان غازی نے اپنی بیٹی کا رشتہ منگول شاہی خاندان میں دینے سے انکار کر دیا، یعنی اگر آپ اس کے فوائد پر نظر ڈالیں تو وہ بیش بہا ہیں۔ اس میں عثمان غازی کو منگولوں کی حمایت حاصل ہو جاتی اور وہ ان کی ماتحتی میں بھی آ جاتے اور پھر ان کی ریاست کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ پاتا اور ان کی طاقت بھی بے تحاشا بڑھ جاتی، اور اسی طرح منگولوں کو بھی عثمان غازی سے جو دشمنی ہے یا جو ڈر اور خوف ہے وہ دور ہو جاتا اور انہیں بھی ایک بہت مضبوط، طاقتور اور باہمت سردار میسر آ جاتا۔ مگر ظاہر ہے کہ منگول اس سب کے باوجود عثمان غازی کو اپنا ماتحت ہی بنا کر رکھتے یا اسے خطرہ بننے کی اجازت نہ دیتے، لہٰذا عثمان غازی نے دور رس بات کو سوچتے ہوئے یہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا اب انہیں اس انکار کی کچھ قیمت تو چکانی ہی پڑے گی اور وہ آنے والی قسط میں یہ قیمت چکاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں۔ دوسری طرف بالا خاتون اپنی پوری طاقت اور چاہت کے ساتھ اپنی بیٹی حلیمہ کا پتہ لگانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے صوفیہ کو یہ پیشکش بھی کی ہے کہ اگر تم مجھے میری بیٹی تک پہنچا دو تو میں تمہاری جاں بخشی کر دوں گی، مگر ظاہر ہے کہ صوفیہ اس پیشکش کا جواب بھی نہ میں ہی دے گی۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ جب منگولوں نے خفیہ قبیلے پر حملہ کیا تو اس وقت بالا خاتون کہاں تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو حملہ ہوا اور بالا خاتون صوفیہ کو لے کر وہاں سے نکل چکی تھی، یا پھر یہ کہ صوفیہ نے انہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے حلیمہ کا پتہ بتانے کا بہانہ کیا اور پھر انہیں کسی جگہ لے جانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئی، اور اسی وجہ سے ایک طرف منگولوں کا یہ حملہ کامیاب ہو گیا، یعنی بالا خاتون اگر موجود ہوتی تو منگولوں کا حملہ اگر ناکام نہیں بھی ہوتا تو بہرحال انہیں اچھا خاصا نقصان تو ضرور پہنچتا، لیکن اب اس صورت میں انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا اور وہ آسانی سے قبیلے پر مسلط ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ بالا خاتون کی جان بھی بچ گئی، کیونکہ اگر بالا خاتون موجود ہوتی اور منگول جیت جاتے تو پھر اس صورت میں وہ بالا خاتون کو زندہ کبھی بھی نہ چھوڑتے، کیونکہ عثمان غازی سے ان کی جانی دشمنی شروع ہو چکی ہے، لہٰذا ایک تیر سے دو شکار کیے گئے، یعنی منگولوں کا حملہ بھی کامیاب کروا لیا گیا اور بالا خاتون کی جان بھی بچا لی گئی۔ اور اس سب کا نتیجہ یہ رہا کہ بالا خاتون جو صوفیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی تلاش میں نکلی تھیں وہ خود صوفیہ کی جال میں پھنس گئیں اور اب وہ خود بھی قید ہونے جا رہی ہیں۔ بہرحال اس سب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالا خاتون کو اس کی بیٹی یعنی حلیمہ مل جائے گی اور ایسان بیکے کو فاطمہ مل جائے گی اور عثمان غازی کو وقتی طور پر کافی سارا نقصان ہوگا، مگر آگے چل کر انہیں بیٹیاں واپس مل جائیں گی اور قبیلہ بھی واپس مل جائے گا اور کہانی ایک بار پھر درست ٹریک پر لوٹ آئے گی۔